السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک نوجوان شرابی کا واقعہ لے کر کے آیا ہوں۔ اس واقعہ کو آپ غور سے سنیں، پھر آگے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لیجئے واقعہ آپ کے سامنے۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی کرنے میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنے مرشد کے پاس جانا، سفارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاحب ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گنہگار ہوں، بدکار سیاکار ہوں، میں نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی گئی اپنے مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی، میرے مرشد میرا بیٹا موت کے قریب ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، مائی وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے ساری زندگی شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہیں، ساری زندگی وہ مسجد کے قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی، دوبارہ اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھا، سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں ایک بات بھی میری مانی ہوتی تو آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شرابیں پیتے ہوئے گزاری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانو سنو، نوجوان کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ نوجوان نے کہا، اماں جی ایک بات تو بتائیں۔ ماں کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے؟ ماں خاموش رہی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد بیٹا رو کر کہنے لگا، ماں مجھے ایک بات تو بتا دے، اگر ایک لمحے کے لیے تجھے میرا کریم رب مہلت دے دے، تجھے میرا اللہ مہلت دے دے، اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اس گنہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ تجھے مہلت دے بھی دے تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ ماں فوراً بولی، نہیں بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا اللہ مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں ہی بھیج دوں گی، فوراً بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی جو خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے خشیت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا نہیں تھا بیٹے کو، ادھر کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مرشد کریم نظر آئے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔
मोहतरमा कहने लगी, मुर्शिद करीम आपने तो मुझे जवाब दिया था, आप कैसे आ गए, आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा फोत हो गया है। मुर्शिद करीम कहने लगे, मोहतरमा जी जब तू मेरे पास आई थी उस वक्त मैं सोने लगा था, मेरी आंख लगी, ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ मियाँ तू सोया हुआ है और मेरे यार का जनाजा कौन पढ़ाएगा। हसन बसरी तू यहाँ पे सोया हुआ है, उधर मेरा यार मरा हुआ है, मेरा दोस्त मरा हुआ है, जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा के आ। है इधर निदामत के दो आंसू बहे थे, इधर निदामत और शर्मिंदगी खशियत इलाही में आकर आंखों से दो आंसू बहे थे। उधर बख्शिश का फैसला हो गया था, उधर मगफिरत का फैसला हो गया था। एक आंसू की मार थी, सारे के सारे गुनाह मुआफ कर दिए गए। नौजवानों, करीम रब की चौखट पे आ गया करो, अपना सर झुका दिया करो, खशियत इलाही में आकर एक आंसू में बहा दिया करो। मेरे दोस्तों, तो आपको ये एक शराबी का वाक़या कैसा लगा? मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। यकीन जानिए कि अल्लाह की रहमत उतनी बड़ी है, दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी अगर हम कोई गुनाह करें, शराब पिएं, ज़िना करें, झूठ बोलें, गीबत करें, सूद खाएं, रिश्वत लें, तो जब भी हमसे कोई जराइम हो जाए, जब भी हमें लगे कि हमने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर लिया है, तो हमें चाहिए कि अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, अपने रब की बारगाह में आंसू बहाने की कोशिश करें। क्योंकि जब बंदा अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और फिर जब आंसू बहाता है तो अल्लाह पाक को वो बंदा बहुत ही प्यारा लगता है। और गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम तमाम लोगों को बुरे काम से दूर अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर शराब जैसी नशा से दूर अता फ़रमाए, नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और चाहते हैं कि आप अपने दोस्त यारों को भी ये वाक़या सुनाएं तो शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए करें और मेरे लिए एक लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।